جیسے خود اولا کو چاہنا چاہتے ہوئے سماعت کرے، خدا اپنی سماعتوں میں روز بروز اضافہ فرمائے۔ اچھا لیکن ابھی ہمارے پاس دامن میں صرف 6 سے 7 منٹ ہمارے پاس ہے، لہٰذا 2-4 مطالب بیان کرنے ہیں اور آپ کی زحمت تمام کرنی ہے۔ مقدمہ کے بغیر ہم بیان کرنا چاہیں گے جس طریقے سے الحمدللہ ونٹر سیزن شروع ہو گیا ہے، اسکولوں میں تعطیلات بھی شروع ہو گئی ہیں، اور جس طریقے سے بچے ٹیوشن وغیرہ میں آج تعلیم حاصل کرنے کے ٹیوشن سینٹرز میں جاتے ہیں، یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن ان چیزوں پر تھوڑی سی نظر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ہاسٹل سسٹم کے اوپر ہمارے یہاں بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر کچھ میسیج آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، آئی ڈونٹ نو حقیقت کیا مبنی ہے۔ جس طریقے سے جو سوشل میڈیا پر جو میسیج آ رہے ہیں ان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے کہ ایسے ہی بغیر آگ لگائے دھواں نہیں نکلتا، لہٰذا اس سوشل میڈیا پہ جو میسیج آ رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں آل از ویل، ہم بولیں گے یہاں پہ آل از ناٹ ویل، یہاں پہ سب اچھا نہیں چل رہا ہے، لہٰذا ہاسٹل سسٹم کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ہم اس چیز فیلڈ کے نہیں ہیں، لیکن 2-4 باتیں جو سننے میں ملی اس کے بارے میں اشارہ کرنا چاہیں گے۔ ہاسٹل سسٹم جس طریقے سے گورنمنٹ طرف سے ایک ایسی فیسلٹیز تھی بچوں کے لیے جس میں بچے جا کر کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ عام طور پر یہ ہاسٹل سسٹم جو پچھلے 3 مہینے چل رہا تھا 10th and 12th کے بچوں کے لیے، اور اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ رزلٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا، پچھلے سال ایک ہائی سیکنڈری کی بات کروں گا، اسی ہاسٹل کے بعد ہائی سیکنڈری کا نتیجہ یہ تھا جس میں سے 60 بچوں نے امتحان دیا تھا، 60 بچوں نے امتحان دیا تھا ہاسٹل کے بچوں نے، جس میں سے ماشاءاللہ سے 10 بچے پاس ہو گئے تھے۔ یہ ہاسٹل کا نتیجہ تھا، مطلب ہاسٹل کی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی دی گئی بچے زیادہ پڑھیں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی 60 بچوں میں سے 50 بچے کیوں فیل ہو گئے؟ آج تک بچے فیل نہیں ہوتے تھے، اتنے بچے کیوں فیل ہو رہے ہیں، کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ میں صرف گورنمنٹ سے صرف ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا، آپ کی طرف سے فیسلٹیز کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے لیے ضرورت ہے آپ ہمیشہ جو 10th اور 12th پر جو نظر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو ہاسٹل کی فیسلٹیز دے رہے ہیں، ان کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے تھینکفل ہیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری چھوٹی عقل یہ کہتی ہے جب بلڈنگ بنتے گئی اور اوپر جا کر یہ پہنچی ہے تو اب آپ سوچو کہ نیچے سے بنیاد خراب ہے، اوپر آپ سنوارنے لگے ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے جس طریقے سے آپ 10th اور 12th کے بچوں پر نظر کر رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ ان کی بنیادی جو بچے ابھی شروع کر رہے ہیں ان کے بیسک کو ٹھیک کیجئے۔ جب بچے سٹارٹنگ سے مضبوط ہوں گے تو پھر 10th اور 12th کو آپ کو ہاسٹل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ہوتا یہ ہے 10th 12th تو کوئی پوچھنے ہی نہیں والا ہے، 10th تک 9th تک کوئی پوچھے گا نہیں، اسکول میں ٹیچر آ رہے ہیں نہیں آ رہے، پڑھا رہے نہیں پڑھا، کسی کو نہیں پتا، گورنمنٹ کسی بڑے آفیسر کو، جسے 10th کا آ گیا بھئی 3 مہینے ہاسٹل کھولے، کیا 3 مہینے میں بچے کھا کے آیت اللہ بنیں گے، ماسٹر بنیں گے؟ پورا سال بچوں نے پڑھا نہیں کہ 3 مہینے کھا پڑھیں گے؟ اور اکثر دیکھ لیجئے وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ ہاسٹل نہیں جاتے ہیں اور وہیں بچے پاس ہوتے نظر آتے ہیں، جاتے وہی بچے ہیں جن کو پورے سال پڑھنے کی توفیق نہیں، گھومتے پھرتے عیش کیے، چلو بھائی 3 مہینے مجھے تو ملیں گے، جا کے آرام کریں گے، اور یقیناً یہ ایک اچھا ڈیسیژن اس اعتبار سے نہیں ہے چونکہ جب آپ کی بنیاد خراب ہے اوپر سوار کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سکولوں کی بنیاد کو مضبوط کیجئے، بنیادی جو 5-6 سال ہے اس کو مضبوط کیجئے، تب جا کر بچے خود آگے تیز ہو جائیں گے، یہ ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے۔ اور جس طرح کے ہاسٹل فیسلٹیز کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کا، لیکن ایک ہماری عوام کی طرف سے ریکویسٹ آپ کے لیے ہے، جس طرح کے سیکیورٹی ریزنز وہاں پر بتائے جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ وہاں پر جس طریقے سے ہاسٹلز کی فیسلٹیز میں لڑکوں کے لیے الگ ہاسٹل، لڑکیوں کے لیے الگ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں دکھتا ہے۔ ایک ہی ہاسٹل میں ایک ہی بلڈنگ میں لڑکے بھی، وہ بھی 10 ایئرز کے بچے، اس ایج کے بچے جن سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، زیادہ تر گناہ مبتلا ہونے کا چانس رہتا ہے، اس ایج میں آپ لڑکے لڑکیوں مکس رکھتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رکھتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ سب کے لیے ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں، باتھ روم، وہ بہت بیکار ہے۔ لہٰذا ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ہاسٹل کو رکھنا چاہتے ہیں بہتر سے بہتر فیسلٹیز کے ساتھ دیجیے اور لڑکے اور لڑکیوں کو الگ رکھیے، اور ساتھ میں ٹیچرز کو جب آپ ریکروٹ کرتے ہیں لڑکوں کے لڑکے کریے، لڑکیوں کے لیے خواتین ٹیچرز استانیاں دے دیجیے، ایسا ہو نہیں سکتا
سکتا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں پڑھ رہی ہوں اور پڑھانے والے نگہبان یا سنبھالنے والے سب ٹیچرز ہیں، بات تو بھی وہی ایک ہو گئی۔ لہٰذا سیکیورٹی ریزنز کی بہت ساری شکایتیں مل رہی ہیں، التماس انشاءاللہ آئندہ ہاسٹل سسٹم رکھنے سے پہلے گورنمنٹ اس چیز پر غور کریں گی۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بنیاد کو مضبوط کیجیے، خود بخود بچے آگے جائیں گے۔ بنیاد کو کھوکھلا رکھ کے آپ بچوں کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا الحمدللہ یہاں پر میں ایک مبارکبادی دراز علاقے تمام عوام کو دینا چاہوں گا، ان پیرنٹس کو، ان بچوں کو دینا چاہوں گا جو جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگی کی طرف سے پچھلے سنڈے کو ایک نیشنل لیول میں جو کمپٹیشن ہوا تھا جس میں 514 سوال تھے اور 514 کے جوابات دینے تھے، اور اس میں پورے ڈسٹرکٹ لیول سے، پورے یو ٹی لداخ سے تقریباً 500 کے اوپر بچوں نے شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد الحمدللہ ہمارے دراز کے لیے جو فخر کی بات تھی وہ بات یہ تھی، اس میں سے ہمارے دارالتبلیغ دراز کے یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی گئے، شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے نمبر حاصل کیا، میں ان کے والدین ان بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہماری قوم کی ایک بیٹی، ہماری یلگو کی ایک بیٹی جو محترمہ کنیز فاطمہ بنت غلام مہدی یلگو نے 514 میں سے 512 نمبر حاصل کر کے پوری یو ٹی لداخ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ صلوات علی کنیز فاطمہ اور ان کے والد محترم جناب غلام مہدی افغان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بیٹی کو وقت دیا اور اس طرح پڑھایا، اور مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور پوری یو ٹی لداخ میں اس 514 سوال کمپٹیشن میں ہماری قوم کی بیٹی خیرون نساء بنت ذاکر حسین ڈوکس گوشن نے 514 میں سے 511 نمبر حاصل کر کے پوری یو ٹی میں 3rd پوزیشن حاصل کیا ہے۔ صلوات علی محمد۔ اور اسی مکتب کی، اسی دارالتبلیغ کی بیٹی اور ہے کہ ام لیلہ بنت شبیر حسین کیسبو کی ہماری بیٹی ہیں، شبیر صاحب کی بیٹی ام لیلہ نے 514 میں سے 510 نمبر حاصل کر کے 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور ایک ہماری قوم کی بیٹی فاطمہ صغرا بنت غلام حیدر یلگو کی رہنے والی ہے، 514 میں سے 510 نمبر حاصل کر کے 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور ہمارے دراز کی بیٹی، قوم کی بیٹی آمینہ بانو بنت محمد امین یلگو کی رہنے والی ہے، 514 میں سے 508 نمبر انہوں نے حاصل کیا ہے۔ صلوات علی محمد۔ اگر میں خلاصہ کر دوں تو پورے ڈسٹرکٹ یو ٹی لداخ میں الحمدللہ ہمارے دراز کے بچوں نے ٹاپ 5 پوزیشن میں سے فرسٹ کو چھوڑ کر باقی 4 پوزیشن نے دراز نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے میں دراز کی عوام کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں، ان کے پیرنٹس کے بچوں کو بھی میں تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے بچے اس طرح آگے بڑھیں گے۔ یہ اس کی مثالیں گورنمنٹ کے میں دینا چاہوں گی، اس کی مثالیں جب بچوں کی بنیاد صحیح ہوگی تو بچے خود بخود آگے جائیں گے۔ بنیاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بچے کو، اور بچے کیسے نہیں کہ 500 بچوں یہ بچے جو لا رہے ہیں ان کی بیسک ٹھیک ہو گئی، بنیاد ٹھیک ہو گئی ہے، جس سے بچے فخر ہو جاتے ہیں ہمارے قوم کے لیے، والدین کا نام روشن کرتے ہیں، مکتب کا نام روشن کرتے ہیں، علاقے کا نام روشن کرتے ہیں۔ بار دیگر میں ان پیرنٹس کے بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور دارالتبلیغ دراز کی کمیٹی کو مبارکبادی پیش کرنے اس طریقے سے وہ بچوں پر نظر کرتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری کمیٹی کا بھی اور اساتذہ کا بھی۔ اساتذہ جس طرح کام کرتے ہیں یقیناً بہت اچھا ہے، دیگر مکاتب میں بھی اسی طریقے سے کام ہونا چاہیے۔ امید انشاءاللہ ہر مکتب میں اس طرح کام ہوگا، بچے آگے لے جائیے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا، خدا بحق محمد اور ہم سب کو علوم آل محمد کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دل کو شفا عاجل عطا فرما۔